آگے نکل بابا آگے بلند نعرے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. درود پڑھیں محمد علیہ. حضرات سامعین، معرفت امام کے موضوع پر آج ہماری 5ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ تم میرے رسول پر اسی لیے نہیں مان لاتے تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے. نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. اور اگر حق کسی زمانے میں بھی باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمانے میں بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی. آج تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں پر رات میں نے ختم کی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں شیطان کے پاور سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ شیطان جو اللہ، میں پھر ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں، شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں. آج اگر شیطان ہے اور اللہ کا بنایا ہوا ولی نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. سمجھ میں جملہ آیا؟ یعنی آج چونکہ شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں، اور شیطان ہے کافروں کا ولی. اگر آج کافروں کا ولی ہے، گمراہ کرنے والا ہے اور ہدایت کرنے والا نہ ہو تو یہ لا کے عدل کے خلاف ہے کہ یا اللہ گمراہ کرنے والا تو موجود ہے. تو پتہ چلا اگر انسان کے پاس عقل ہے عدل ہونا چاہیے. میں کیا کروں کہ بلا جن کے مذہب میں عدلی نہیں ہے میں تو گفتگو سے کروں. گفتگو تو وہاں کیا جاتا ہے، بحث تو وہاں ہوتی ہے جہاں قبلہ عدل ہو، جہاں عدلی نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. دیکھیں کہ الفاظ اللہ نے کتنے پاور دیے شیطان کو، لیکن ایک یہ الفاظ ہیں سورت بنی اسرائیل کے، اور دیکھیں کتنا اللہ نے پاور دیا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَاهِدْهُمْ
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ نے فرمایا شیطان جتنی میں نے تمہیں طاقت دی ہے وہ استعمال کر. یہ خالق کر رہا کہ جتنی میں نے تمہیں طاقت دی ہے وہ طاقت استعمال کر ان کو گمراہ کر. صرف تمہیں نہیں، تو ان کو گمراہ کر آواز کے ذریعے. یہ جملہ کراچی میں ضائع نہیں ہونا چاہیے. شیطان تو ان کو گمراہ کر آواز کے ذریعے. پتا چلا کبھی شیطان آواز کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص جملہ ہے. دیکھیں یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، تاریخ گواہ ہے کہ جب جنگ احد میں آواز آئی قد قتل محمد رسول اللہ تو سارے بھاگ گئے، اور جب واپس آئے تو رسول نے پوچھا کیوں بھاگ گئے تھے؟ کہا یار ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول نے بولا جبرائیل کی آواز نہیں تھی، یہ شیطان کی آواز تھی. اب یہ کس نے بھی کہا تھا سمجھنا وہ شیطان. میں نے سنا کر دیا. نوجوانوں آپ کو بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی سارے بھاگے تو بخاری شریف میں ہے کہ بھاگے تھے. یاد رکھیں میری تک نوجوانوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. میں کہا سارے بھاگے تھے، اور جب رسول نے پوچھا تو کہا ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول بات جبرائیل کی نہیں، یہ شیطان کی آواز. افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس کو جبرائیل کی آواز میں اور شیطان کی آواز میں تمیز نہیں، وہ محمد کے بعد نبی کیسے بنتا؟ میں نے بڑا چناک کر دیا. جو جبرائیل کو ہی نہیں پہچانتا وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اور شیطان صرف تو نہیں، تمہارے جو چیلے ہیں نا ان کو بھی اپنے ساتھ لے. وہ بھی جا کر مومن سے لڑے، چاہے پیادل لڑے چاہے سوار ہو کر لڑے. نہیں نوجوان. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور شیطان صرف تمہیں نہیں، تو اپنے چیلوں کو بھی لے، اپنے مریدوں کو بھی لے، اور وہ جا کر مومنی سے لڑے، پیادل لڑے، سوار لڑے. ارے جو مومن سے پیادل یا سوار ہو کر لڑے وہ تو ہے شیطان کا مرید. تو جو امیر المومنین علی سے سوار ہو کر لڑے یا پیادل. دیکھیں نوجوانوں میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری. اب مجھے پتا نہیں علی سے کون پیادل لڑا تھا کون سوار لڑا تھا، بس جو سوار ہو کر لڑے سمجھنا کہ وہ بھی شیطان کا چیلا ہے، اور جو پیادل لڑے وہ بھی شیطان کا چیلا ہے. اب اللہ نے عجیب جملہ کہا، شیطان یہ تمہیں طاقت ہے لیکن میں بھی خدا کہہ رہا ہوں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے ہوں گے میرے بندے ان پر تمہارا کوئی اختیار نہ چلے گا. جو میرے بندے. جیسے شیطان تھا کافر تھا، لیکن عجیب طرح شیطان نے کہا
جب اللہ نے اس کو نکالا دربار سے تو یہ الفاظ ہے سورۃ صاد کے، اللہ نے کہا نکل جا تو مردود ہے، تو پھر قیامت تک لعنت۔ لعنت کے بعد کہہ رہا ہے، مردود ہونے کے بعد کہہ رہا ہے، نکل میری رحمت سے، اس کے بعد کہہ رہا ہے قال فبعزت کا، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، یا اللہ دیکھو پھر بھی خدا کو نہیں چھوڑ رہا، اتنا بڑا موحد ہے، اتنا بڑا موحد ہے کہ خدا نے لعنتی بنا دیا لیکن پھر بھی خدا کو نہیں چھوڑتا، اور کہا قال فبعزت کا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ شیطان تھا لیکن یہ ماننا پڑا کہ اللہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے مسلمانوں، شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آئے اور مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے۔ عزت کا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ پتا چلا جب تک شیطان ہے تب تک اللہ کا چنا ہوا بندہ بھی ہے، اللہ کا چنا ہوا، بندو کا چنا ہوا نہیں، بندو کا چنا ہوا نہیں، ماننا پڑے گا کہ شیطان ہے، یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر شیطان ہے گمراہ کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا ولی جو ہونا چاہیے۔ آئیے چڑھتا ہوں پھر قرآن کی طرف، دیکھیں تو شیطان کے پاور سے، آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ کہف کی اور نمبر ہے 50واں 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ آج بھول نہیں ہے، آدھی آیت میں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، وہ جن کا بیٹا تھا۔ یا اللہ یہ جن کے بیٹی کا تذکرہ کیا مانا؟ یہ کہنا کافی تھا کہ سوا ابلیس کا، یہ کیوں کہا کہ جن کا بیٹا تھا؟ جن کا بیٹا تھا، آواز یہ پلٹی لاکھوں برس نوری ملائکوں کے ساتھ رہا، فطرت نہ بدلی، لاکھوں سال رہا نوری ملائکوں کے ساتھ لیکن فطرت نہ بدلی۔ ارے جو لاکھوں سال فرشتوں کے ساتھ رہا وہ تو فرشتہ نہ بن سکا، تو جو 23 سال رسول کے ساتھ رہے وہ رسول جیسے کیسے؟ رب، اس نے اللہ کا امر کا انکار کیا۔ یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما شہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان کو گواہ نہ بنایا تھا، نہ شیطان کو نہ اس کی اولاد کو۔ بڑا جملہ ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟
پتا چلا شیطان کی اولاد بھی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ حالانکہ جب میں کائنات کو بنا رہا تھا، زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا، تو میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو ان پر گواہ نہ بنایا تھا، اور نہ میں نے ان کے نفوس پر، ان کے وجود پر ان کو شاہد بنایا تھا. کیوں؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. میں اللہ، غور ہے میرے سے نوجوانوں، میں اللہ وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں اللہ گمراہوں کو اپنا گنہگار نہیں بناتا. میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. علی کی عزت کی قسم، ہمارے ہر امام کے زمانے میں جب کوئی آیا کہ اللہ نے مولا پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا، ابھی پڑھ رہا ہوں عبارت، یہ اصول کافی کی ہے، اور یہ رواج جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث، یہ ہمارے 90 امام سے، امام محمد تقی علیہ السلام سے. اس کے زمانے میں ایک آیا محمد بن سنان اور کہا مولا اللہ نے پتہ نہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا کیا کہتی ہے، پتہ نہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا کیا کہتی ہے، کہ اللہ نے ان کو کوئی پاور ہی نہیں دیا. بس یہ کہنا تھا. یا امام نے اس آیت کو پڑھا، اور کہا کہ اب اللہ نے جو کہا کہ میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو کائنات کی خلقت پر گواہ نہ بنایا تھا، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی تھی جو اولاد کے ساتھ کائنات بن رہی تھی، وہ دیکھ رہی، کائنات بن رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی. تو کہا مولا یہ کون ہے؟ اب پوری روایت سنیں اصول کافی کی. امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانتی. اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھے، اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھا. ثم خلق محمدا وعلیا و فاطمہ. پھر اللہ نے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو پیدا کیا. فمکثوا الف دہر. پھر 1000 آپس دنیا خالی رہی، یا وہ تھا یا یہ تھی. پھر نوجوان سمجھے اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھا. ثم خلق محمدا وعلیا و فاطمہ. پھر اللہ نے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو پیدا کیا. فمکثوا الف دہر. پھر 1000 آپس دنیا خالی رہی. ارے جب سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو برس کائے کے پتا چلا وقت نہ تھا، یہ تھے. سورج نہ تھا، یہ تھے. ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. پتا چلا محمد عالم شے کے پیدا ہوئے نہیں ہیں، یہ لا شے سے پیدا ہوئے. موت بعد میں پیدا ہوا. للذی خلق الموت والحیات. ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. پتا چلا شے بعد میں پیدا ہوئی ہے، محمد عالم سے پہلے. موت شے ہے، حیات شے ہے. موت نہ تھا، یہ تھے. زندگی نہ تھی، یہ تھے. مرے وہ جو موت کے بعد آئے. زندگی کی ضرورت سے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے. یہی تو سبب ہے کہ ہم کیوں مرے. ارے ہم شیعہ کیوں مرے؟ مرے وہ جس کا امام مرے. ہم کیوں مرے؟ نعرہ حیدری. ہم کیوں مرے؟ اگر ہم مرتے تو رسول کیوں کہتا کہ من مات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ. جو ان کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے. ارے مرے وہ جس کا امام مرے.
ہم نہیں مرتے کیونکہ ہمارا امام زندگی سے پہلے موت سے پہلے ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، واشہدہم علی خلقہا، اور اللہ نے ہر شے کی خلقت پر ان کو گواہ بنایا، ہر شے کی خلقت پر ان کو گواہ بنایا، وَأَجْرَا طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، اور ہر شے پر اللہ نے ان کی اطاعت واجب قرار دی۔ آدم بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، نوح بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، سورج بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، چاند بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، پہاڑوں بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا۔ مسلمانوں کے پاس بڑا فضیل بڑا معجزہ رسول کا، حضور اکرم نے 2 انگلیوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کی۔ ارے یہ معجزہ نہیں، چاند محمد کی اطاعت کر رہا تھا۔ معاف کرنا میرے دوستو، علی نے غروب ہوئے سورج کو واپس برسایا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ سورج اطاعت کر رہا ہے۔ ارے ستارہ دروازے پر سجدہ کر رہا ہے، ارے یہ اطاعت نہیں ہے، اطاعت کر رہا، یہ معجزہ نہیں ہے۔ پتھر ان کے ہاتھوں پر تسبیح بنتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اطاعت کر رہے۔ وَأَجْرَا طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، اور اللہ نے ہر چیز پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، دیکھیں یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس کو آیت اللہ خمینی علیہ رحمت نے بھی اپنی کتاب حدیث چہل میں نقل کیا۔ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے ہر چیز کو کہا کہ تمہیں مانگنا ہو تو ان کے دروازے پر آنا۔ گھبرا گئے اتنا بڑا جملہ؟ میں نے اپنی طرف سے کہا موسم کے فَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے ہر چیز کو کہا کہ مانگنا ہو تو ان کے دروازے پر آنا، سیدھا آنا، کہیں ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ مانگنا ان سے مانگنا، مانگنا ان سے مانگنا۔ اب مجھے بتاؤ کون سی وہ چیز ہے جو اللہ نے چھوڑی؟ کائنات پر ان کا قبضہ۔ زبان سے بات کر تو پھر میں قرآن کی طرف لو نوجوانوں، کائنات پر ان کا قبضہ، ان کو کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے۔ میں نے ساری دنیا دیکھی حسین کے صدقے میں، لیکن جیسے ملا پاکستان کی ضدی ہے ایسا مجھے ضدی کہیں نظر نہیں آیا۔ کوئی کہہ رہا یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے، رسول مر گیا۔ سبحان اللہ، شیطان زندہ ہے، رسول مر گیا، یہ ہے تمہارا عقیدہ جو باعث تخلیق کائنات کا سبب ہے، اس کو تم نے کہا کہ مردہ ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگ، آئیے پھر چاہتا ہوں قرآن کی طرف، اور اب جب آیت پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ یہ الفاظ ہے سورۃ فاطر کے، پوری تقریر میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن آیتوں پر مشتمل ہو، اور میں نے اپنے نوجوانوں کو بھی کہا کہ یہ جو اشرا میرا عام چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ کتابی صورت میں لائیں گے۔ ایک اشرا میں نے پڑھا تھا حیدرآباد دکن میں، وہ بھی حیدرآباد دکن والوں نے کو چھپایا ہے۔ ایک اشرا پڑھا تھا میں نے بامبے میں، انہوں نے بھی چھپوایا ہے۔ وہ موضوع الگ تھا، یہ موضوع اہم ہے میرا، اور سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ جا کر دیکھیں کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا تھا زمین کے وارث اللہ نے ان کو بنایا، جنت کے وارث اللہ نے ان کو بنایا۔ اب یہ الفاظ ہے قرآن کی سورۃ فاطر کی، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اے میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے۔ گھبرا تو نہیں نوجوانوں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، نعرے کم لگا اور سرفاتے کرتا تک میں تھک نہ جاؤں۔ اے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے، جبرائیل کی نہیں۔ میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔
اور میں اللہ ہر بندے کے دل کے رازوں سے واقف ہوں. اب اللہ ایسا فرما ثم، لیکن میرے حبیب قرآن میں نے تم پر نازل کیا ہے، لیکن میرا ایک شرط ہے ثم اس کے بعد ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، لیکن میرے حبیب قرآن میں نے تم پر نازل کیا ہے، لیکن تمہیں حق نہیں کہ قرآن کے واسطے تم بناؤ. کتنا بڑا جملہ میں نے آپ کو دیا ہے. یہ قرآن ہے، سورت فاطر ہے، اور آج کا نمبر ہے 32 آیت ہے. اور میرے حبیب ثم قرآن میں نے تم پر نازل کیا، لیکن آپ سمجھیں ثم اور اصل کتاب الذی اصطفینا من عبادنا، لیکن میرے حبیب واس بنانے کا آپ کو حق نہیں ہے. واس اس قرآن کے میں بناؤں گا اپنے بندو میں سے. یعنی اگر آپ تفلسف سمجھے بندو میں، اپنے بندو میں سے جو میرے مصطفیٰ بندے، زمین کے بعد صالح بندے، جنت کے بعد تقی اور نقی بندے، قرآن کے بعد مصطفیٰ بندے. ہاں یہ جو صفات ہیں، یہ جو اضافتیں بنا کر دکھاؤ نا مصطفیٰ، قرآن کے بعد ہے مصطفیٰ. یا اللہ کسی کی پریشانی پر تو نہیں لکھا ہوا تو یہ مصطفیٰ. آواز ہے یہ دل کی، میں نشانی بتاتا ہوں. صالح بندے، جنت کے بعد تقی اور نقی بندے، قرآن کے بعد مصطفیٰ بندے. ہاں یہ جو صفات ہیں، یہ جو اضافتیں بنا کر دکھاؤ نا مصطفیٰ، قرآن کے بعد ہے مصطفیٰ. یا اللہ کسی کی پریشانی پر تو نہیں لکھا ہوا تو یہ مصطفیٰ. آواز ہے یہ دل کی، میں نشانی بتاتا ہوں. سورۃ نمل میں ارشاد ہوا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر. پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالی نہیں. پتا چلا جو اللہ کا مصطفیٰ بندہ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالی نہیں ہوگا. جو حاجی ہیں یا جو ابھی حاجی نہیں ہوئے، جاؤ 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 مدینے جاؤ. دیکھیں آج وہاں شیعوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں سامنے ان کے بزرگ کے نام ہے فلاں رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ. یہاں ہمارے 14 کے نام ہیں: علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام. ارے آؤ تو اور عباس علمدار علیہ السلام. نعرہ حیدری. سمجھ میں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے نوجوانوں، یہ قرآن ہے. ہر آیت میں اپنے بندوں میں سے لیکن کی صفت بھی بتائی. زمین کے بعد اللہ کے صالح بندے، جنت کے بعد اللہ کے تقی اور نقی بندے، قرآن کے بعد اللہ کے مصطفیٰ بندے. مسلمانوں تعصب کی عین کی ہٹا، سر پر قرآن رکھ بتا. تمہارے پاس کوئی صالح بندہ ہو، تمہارے پاس کوئی تقی اور نقی بندہ ہو، تمہارے کوئی مصطفیٰ بندہ ہو تو میں مذہب چھوڑتا ہوں. کوئی مناظرہ نہیں، صرف قرآن رکھ سر پر. ہاں یہی سبب ہے. یہ اس آیت کے ساتھ جتنی مناقبی کتابیں جو ابھی میں نے آیت پڑھی، تمام مناقبی کتابیں یہ ہے. ایک مرتبہ میرا مولا علی آیا، جیسے ہی آیا رسول استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا.
اور گلے لگا کر کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ جناب علی کہا ہے کہ مبارک، کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح اکبر بنا ہے۔ 2 منٹ کے سوچو، یا علی اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا، اللہ نے یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح ایسا بڑھا ہے۔ اور میرے پڑھے لکھے حضرات اور ساتھ آتا ہوں اور میرے مسلمان بھائی، علی کا نکاح اور بطول کا نکاح پڑھایا اللہ نے۔ اب میں ان کو ایرے گہرے کے مقابلے کیسے لاؤں جن کو نہ اپنے نکاح کا پتا نہ ماں باپ کے نکاح کا پتا؟ گھبرا تو بہنوں تو نعرہ حیدری۔ میں ان کو کیا میرے دوستوں نعرے کم لگائے تاکہ آپ کو مواقع زیادہ دے سکوں، صرف کرتے میں تھک نہ جاؤں۔ میں نے کیا کہ اللہ نے، اب پوری بات سنیں، اللہ نے یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح اچھا جتنی مساجد ہیں سر پر رکھے قرآن کب تک نے پڑھائی ہے یا نہیں؟ اللہ نے یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح اکبر بڑھایا، اور یا علی اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان۔ اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان۔ میں یہاں آیا کراچی میں یہاں آیا 17 ربیع کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی، میں جو آیا مجھے کیا پتا، میں نے دلہن کا حق مہر لکھا 5 کروڑ، دلہا کا بھی بھاگتا ہوا ہے عبداللہ کی سفید پوشی دیکھ کر آپ نے 5 کروڑ لکھا ہے۔ اتنا تو لکھے جتنا میرا بیٹا دے سکے، اتنا تو لکھے جتنا میرا بیٹا دے سکے، یہ میرے علم کا قصور تھا۔ یہاں کسی مولوی نے حق مہر مقرر نہیں کیا، یا اللہ نے حق مہر مقرر کیا ہے۔ یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو، یا ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نظر میں میرا مولا علی اتنا بادشاہ ہے۔ نعرہ حیدری، یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو یا مانو کہ میرا مولا علی اللہ کے علم میں اتنا بادشاہ ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ یہاں تو پتا چلا کہ زمین اور آسمان ملکیت ہے علی اور بطول کی، زمین اور آسمان ملکیت ہے علی اور بطول کی۔ اب جو آسمان سے بارش برستی ہے وہ ملکیت ہے علی اور بطول کی، زمین سے جو اگتا ہے وہ ملکیت ہے علی اور بطول کی۔ پتا چلا ہم پیتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت، کھاتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت، ارے چلتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر، ارے مرنے کے بعد دفن ہوں گے علی اور بطول کی ملکیت میں، اور پھر بھی جو ان کا ذکر نہ کرے تو اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟
تمہیں آئیڈیا چلا؟ یعنی اب پتا چلا نا، پتا چلا بخاری شریف میں ایک باب ہے، بخاری شریف میں باب مرنے کے بعد کیا ہوگا. کیا باب ہے بخاری شریف کا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا. لکھا کہ مرنے کے بعد ہوگا جب انسان قبر میں اتارا جائے گا تو سب سے پہلے مٹی زمین اس کا حساب کتاب ہے، اور اتنا اس کو دبائے گی اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور جو پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پیا تھا وہ منہ سے باہر آئے گی. یہ بخاری شریف میں زمین سے حساب کتاب لے گی، زمین اتنا اس کو دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور جو پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پیا تھا وہ منہ سے باہر آئے گا. میں نے کہا بھائی صحیح ہے. میں نے بھی زمین سے پوچھا ہے یہ زمین یہ اس نے تمہارا گناہ کون سا کیا ہے جو اتنی سزا دے رہی ہو؟ آواز آئی جی عبداللہ کی میں مل کے تو علی اور بطول کی، میں مل کے تو علی اور بطول کی، اور یہ علی اور بطول کا دشمن تھا. میں تو کئی زمانے سے انتظار کر رہی تھی. نعرہ حیدری. بھائی آگے بات سمجھے یہاں تک. دیکھیں قرآن کی ایک بہت یاد ہے، ایک آیت تھی جو آپ کو یاد ہوگی، وہ آیت مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم مجھ سے کچھ نہیں مانگتا مگر قربا میں مودت. پھر ارشاد ہوا صورت مریم میں، یہ صورت شورى وہ صورت مریم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو مومن ہیں جن کے عمل صالح ہیں میں نے ان کے لیے ود قرار دیا ہے. ود مصدر ہے، دائمی محبت. ود سے نکلی ہے مودت. بات کرتا ہے نوجوانوں کو میں، بدھ سے نکلی ہے مودت. اس میں فاعل نکلا ودود. تینوں لفظ قرآن میں وہو الغفور الودود. میں اللہ ودود ہوں، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا. یہاں سے پتا چلا کہ اللہ بھی کسی سے مودت کرتا. اتنا تو پتا چلا کہ اللہ بھی کسی سے مودت کرتا ہے. ایمان سے بتاؤ ساری رات تفریح پڑھو یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود. قدرت کی آواز ہے میں تم سے محبت نہیں کروں گا. ساری زندگی ودود کرتا رہا، میں محبت نہیں کروں گا. میں تم سے محبت و صدق کروں گا جب تو آگے مجھ سے محبت کرے گا. نعرہ حیدری. آگے بات سمجھنے یہاں تک. ہاں ماننا پڑے گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں. کاج اگر کافروں کا ولی ہے تو اللہ کا ولی بھی ہے. آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرا نہیں جانا. نوجوانوں دیکھیں ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی. سورۃ الانعام کی آیت ہے. اللہ سوال بھی خود پوچھ رہا ہے، جواب بھی خود دے رہا ہے. اللہ سوال بھی خود پوچھ رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے. سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ ہل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ. میرے حبیب کیا تمہاری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ ملائکہ آئیں گے؟
بڑا جملہ، بالکل آرام سے. حل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا تمہاری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اور یاتی ربک، یا تمہارے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. اور یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا انتظار کر رہی ہے. تھوڑا زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. پھر سنیں، ابھی میری بات پوری نہیں بولی، آہستہ آہستہ. حل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ اور یاتی ربک اور یاتی بعض آیات ربک، کیا تمہاری امت انتظار کر رہی ہے ملائکہ کے آنے کا؟ یا تمہاری امت انتظار کر رہی ہے تیرے رب کے آنے کا؟ یا تیری امت انتظار کر رہی ہے تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا؟ اب اللہ یوم یاتی بعض آیات ربک، نہ میں اللہ آؤں گا نہ ملائکہ آئیں گے، اسی دن تمہارے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. علمی مرحلہ ہے. یوم یاتی بعض آیات ربک، اسی دن تمہارے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا. اسی دن جب پروردگار کی آیتیں آئیں گی تو اسی دن جو ان پر ایمان لائے گا ان کا ایمان کو فائدہ نہیں دے گا. اسی دن جب تک ان کا ایمان آیتوں کے آنے سے پہلے نہ ہوگا، اور عمل بھی قبول وہ ہوگا جو اس ایمان میں کیا ہوگا. یعنی نماز پڑھے انتظار کرے آیتوں کا، روزہ رکھے انتظار کرے آیتوں کا، روزہ حج کرے انتظار کرے آیتوں کا، بغیر انتظار کے. کتنا بڑا جملہ ہے، علی کی محبت کی مستی میں چلا. کتنا جملہ ہے کہ اسی دن جو ان پر آئے تو مجھے اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی، اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی، اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی. تو اسی دن اسی وقت جو ان پر ایمان لائے گا ان کو ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک ان پر پہلے ایمان نہ ہو. اور جو نمازیں روزے حج زکات کیے ہوں وہ بھی اس ایمان میں کیے ہوں. اب اللہ فرمائے فانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، میں رسول ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. خدا بھی آیتوں کا انتظار کر رہا. بڑا جملہ کہوں گا اس کے بعد، فانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. قرآن قیامت تک ہے. ابھی آیتیں آنا بند ہو گئی، رسول پر نبوت ختم، ابھی ایسی کون آئیں گی؟ پتا چلا جو قرآن آیتوں کا انتظار کریں وہ ہو گئے کافر، کیونکہ وہ رسول کو آخری نبی نہیں مانتے. اب یہ آیتیں کون ہے جو کچھ آیتیں آئیں گی، کچھ آیتیں آئیں گی، کچھ آیتیں آئیں گی. آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف. اور آیت وہ پڑھا کے پاس 73 جتنے فرقے سب کا ایمان ہے. ارشاد خداوندی سورۃ المومنون، وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو آیت قرار دیا. مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ. اسی روز اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی. سارے مسلمان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، تو زندہ کیوں زندہ، کیوں زندہ؟ عیسیٰ کون؟ آیت اللہ. ارے اللہ نے کسی دوسرے نبی کو آیت کیوں نہیں کہا؟ مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ، مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس بیوی کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بیٹا پیدا ہو، اس کی ماں بھی آیت اللہ، اس کا بیٹا بھی آیت اللہ. تو جس ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ کو شکایت کر کے اندر بلائے، وہ ماں کیا ہوگی، اس کا بیٹا علی کیا ہوگا؟
بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ تو اب جب جناب مریم بھی آیت اللہ، جناب عیسیٰ بھی آیت اللہ، تو اب وہ بیوی جو کعبے میں آئی ہوگی، جس کا بیٹا کعبے میں آیا ہوگا، وہ ماں کیا ہوگی، وہ بیٹا کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس میں بھی بڑھوں گا انتقال میں، وہ بیٹا کیا ہوگا، وہ ماں کیا ہوگی؟ اب عیسیٰ ہے آیت اللہ، اب عیسیٰ ہے آیت اللہ، تو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ اندازہ لگا آپ نے؟ اگر عیسیٰ آیت اللہ، نہیں، جس کے پیچھے نماز عیسیٰ پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک نوجوانوں، ایک کتاب میں، یہ تو ایسی باتیں ہیں، کوئی مسلمانوں کی کتاب نہیں جس میں چیپٹر نہ ہو، ہر کتاب میں چیپٹر ہے ہمارے پڑھنے کا، اندازہ لگایا آپ نے؟ اب یہ نہ مانے وہ اور بات ہے، لیکن کہتے ہیں ہم جس کو مانتے ہیں وہ پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، نہیں، سیاست میں وہ آئے گا، وہ بطول کا اولاد ہوگا، وہ زہرا کا اولاد ہوگا، وہ زہرا۔ اب آئیے کہتا ہوں مسلمانوں کی کتابوں کی طرف، یہ الفاظ ہے مسلمانوں کی کتابوں کے، نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعر الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔ سارے بات کرو گے پھر آگے چل گے دوستوں، نوجوان سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعر الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے بالوں سے تازہ تازے پانی کی قطرے گرتے ہوں گے، یعنی تازہ غسل کرتے آیا ہوگا۔ یقول له المہدی تقدم صل بالناس، اس وقت شیعوں کا بارواں کہے گا عیسیٰ کو، عیسیٰ آگے ہو جاؤ اور انسان کو نماز پڑھاؤ، عیسیٰ آگے ہو جاؤ اور انسانوں کو نماز پڑھاؤ، انسانوں کو نماز پڑھاؤ۔ یقول عیسی ابن مریم انما اقیمت الصلاۃ لک، تو جناب عیسیٰ کہے گا، اے امام زمانہ، یہ نمازیں تو آپ کی وجہ سے قائم ہیں۔ یہ بڑا جملہ ہے، یہ نمازیں تمہاری وجہ سے قائم ہیں۔ پتا چلا آج جو یہ نمازیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے بارے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ نمازیں تو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فیصلی عیسی ابن مریم خلف رجل من ولدی، رسول فرما رہے ہیں پھر عیسیٰ میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر عیسیٰ۔ میں جب مسلمان سر پر قرآن رکھ کہیں یہ نہیں، پھر عیسیٰ میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ فَإِذَا صَلَّى فَجَلَسَ، نماز پڑھا ختم کرے گا تو ہمارا بارواں بیٹھ جائے گا۔ فَيَقُومُ عیسی ابن مریم، عیسیٰ کھڑا ہو جائے گا، فَيُبَايِعُهُ، اور کھڑا ہو کر ہمارے بارے کی بیعت کرے۔ بڑا جملہ ہے، پوری توجہ سنیں، پوری بات۔ نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعر الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گرے ہوں گے۔ ارے میں نے تو خدا کی قسم میں آپ کو بتا تھا، جناب عیسیٰ وہ ہے جس کے غسل ولادت کا قرآن میں ذکر نہیں، یعنی اتنا پاک بچا ہے، اتنا پاک بچا ہے، اتنا پاک بچا ہے جس کی غسل ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ آج یہ تازہ غسل کیوں کر رہا ہے؟ جس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو مجھے عیسیٰ نے جواب دیا، لیکن خاموش، میں نے غسل اسی لیے کیا ہے
کہ جس کے پیچھے نماز پڑھا رہا ہوں اس کی آسان میں آیت تطہیر ہے، میرے شان میں آیت تطہیر نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرائیں۔ اب پتا چلا اور جناب عیسیٰ نماز پڑھا، جو پڑھ کر ختم کریں گے پیچھے پیچھے پیچھے، یہ میرے دل میں بات یاد آ گئی، بات یاد کیا گئی ہے کہ اگر پڑھانے نماز کی ہمارے پارنے کو تو کیوں کہا عیسیٰ کو کاٹے ہو جاؤ؟ دیکھیں میرا سنیں واپس کے ساتھ، جب پڑھا ہمارا پارا اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا تھا تو پھر عیسیٰ کو کہا تھا؟ میرے دوستو، ہمارے امام کو علم تھا کہ اگر میں نے عیسیٰ کو نہ کہا تو کل مسلمان کہیں گے بھائی دونوں معصوم تھے، ایک نے پڑھا لی تو کیا ہوا؟ اور پوری توجہ چاروں جہاں میری آواز ہے، یہی سبب تھا کہ جب بیت المعمور پر رسول گیا تمام انبیاء نے استقبال کیا تو جناب رسول نے ابراہیم کو کہا چاچا آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ آواز ہی اگر آپ کو نماز پڑھاؤں تو نبوت ختم، ایمان ختم۔ یعنی رسول نے بھی اسی لیے پوچھا، ابراہیم نے اعتراف کیا کہ اگر میں محمد کو نماز پڑھاؤں گا تو میرا ایمان بھی ختم، میری نبوت بھی ختم، اور اگر ابراہیم رسول کو نماز پڑھائے تو ایمان بھی ختم، نبوت بھی ختم، تو اگر آئرہ غیرہ پڑھائے اس کا ایمان کہا، مسلمانی کہا۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان، توجہ چاہ رہا ہوں، جناب عیسیٰ ہمارے بارنے کے پیچھے پڑے، ہمارے بارنے کے پیچھے فیقوم عیسیٰ فیبایعہ، اور آخر میں عیسیٰ ہمارے بارنے کی بیعت کرے گا، بیعت لے گا نہیں۔ معاف کرنا، بارنے کی فتح پہلے کی فتح، میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، بارنے کی فتح یہ ہمارے پہلے نام کی فتح ہے، بارنے کی فتح۔ آپ نے سب وہی نہیں پہنچا کہ ہم میری روح کری ہے، یہ بارنے کی فتح نہیں ہے، یہ ہمارے پہلے علی کی فتح ہے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی ہمارے بارنے سے بیعت نہیں لیتا تو تمہارے ہمارے علی سے بیعت کس طرح لے سکتے تھے؟ نعرہ حیدری۔ اور میرا بیٹا، میرے بھائی بیٹا کچھ لوگ بچارے توجہ چاروں جہاں میری آواز آ رہی ہے، آج یہ ہے یعنی ہمارے بارنے کی فتح، یہ ہمارے پہلے امام کی فتح ہے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی ہمارے بارنے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر اور کسی کو مجال ہے کہ کوئی ہمارے امام کو پہلے کو نماز پڑھائے۔ اور مزے والی بات یہ جہاں پر تک وہ وائن کرنا کہتا محبت کی مستی ساتھ رات کھڑا رہا، علی کی محبت کی مستی، تنتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو میں خدا بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم شیعہ، امام کے انتظار میں خدا بھی ہمارے ساتھ
نعرہ حیدری، کتنا خوش نصیب ہے وہ گروہ، میں بھی نہیں کہا کتنے خوش نصیب ہے وہ شیعہ جن کے امام کے انتظار میں خدا بھی ان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہ امام جو تمہاری نظر میں امام ہے، یہی ہمارا وہ 12واں امام ہے جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ مولا حسین، دادا حسین، میں صبح اور شام آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ معاف کرنا میرے نوجوانوں، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ ہمارا سب چوتھا امام نہیں، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کسی ہمارے بڑے عالم نے عمل کیا تھا، بڑے عالم نے عمل کیا تھا۔ جب امام زمانہ کی زیارت ہوئی تو کہا مولا آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہا یہ میرے جملے ہیں۔ مولا اسی لیے کہا کہ اکبر شہید ہو گیا؟ کہا نہیں مومن، اگر آج اکبر ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ مولا اسی لیے کہ عباس شہید ہو گیا، آج عباس ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا، اسی لیے کہ حسین شہید ہو گیا۔ کہا نہیں، آج حسین ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو پھر قدموں پر گر پڑا، مولا پر آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کیے جب ذات زینب کی چادر اتر گئی۔ ارے ہمیں کیا پتا، وہ تو امام سے پوچھو، ہاں ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ ہاں جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، ہمارا 7واں امام 14 پر زندان میں رہا، لیکن داروغہ کہتا کہ جب بھی میں کال کوٹ سے گزرتا تھا تو آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور کہتے تھے ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ۔ میں کہتا تھا مولا 14 پر زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے؟ کہا داروغہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، میرا سلام بول ساتھیوں پر۔ تو جب شام کے شہر میں آئے تھے تو مغرب کی آذانیں آئی تھی، لیکن جب دربار میں پہنچے تو فجر کی آذانیں لگی۔ خدا جانے ساری رات علی کی بیٹیوں نے کہاں مصیبتیں جھیلی۔ ہاں میرے دو، ساری رات علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں 6 بازاریں ہیں، ساری رات ان 6 بازاروں میں جناب علی کی بیٹیاں پھرتی رہیں۔ میرے دوستو دربار میں آئے، آج بھی جو زوار ان سے پوچھیں، دربار سے باہر ایک پتھر ہے جہاں علی کی بیٹیاں کھڑی تھی۔ آپ جب بھی جائیں، میں نیپالی مت لگا تھا 90 میں، تو قبلہ گنجانی صاحب میرے ساتھ تھی، مجھے کہا بیٹا یہ جو پتھر ہے نا، یہاں سے قدم گن کے چلو۔ میں قدم گن کے چل گیا، دربار میں پہنچا تو 140 قدم۔ جب میں نے کہا قبلہ 140 قدم، بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اٹھایا، قبلہ رو کیوں گئے؟ کہا بیٹا یہی تو بات رلاتی ہے کہ 140 قدموں پر علی کی بیٹیاں 3 دن تک کھڑی رہی۔ 140 قدموں پر علی کی بیٹیاں 3 دن تک کھڑی رہی۔ ہاں پھر آئی دربار میں، سارا دن کھڑی رہی۔ ابھی بھی عزیز کا مال ہے، جب قبلہ شام ہوئی، مغرب کی آذان آئی تو ہندا کی بیٹی نے اپنی ماں کو کہا اماں بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو اس کو مبارک دیں۔ کہا ایسے نہ کہو، رات میں نے زہرا کو ننگے سر دیکھا، خدا کرے زہرا کی طرف خیر ہو، خدا کرے زینب کی طرف خیر ہو۔ تو کہا امی میں جاؤں؟ کہا تم چلی جاؤ۔ میرے دوستو جیسے یزید کی بیٹی دروازے پر پہنچی، یا ادھر سپاہیوں نے آواز دی راستہ دو، یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ جناب سکینہ نے
इशारे को पीछे पूछा, अम्मा ये कौन है? आवाजें हमारे कनीज की बेटी है। कनीज का नाम है। सकीना ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, या अल्लाह वाकई तू बेपरवाह, या अल्लाह वाकई तू बेपरवाह है। या अल्लाह जब रसूल की बेटी आ रही थी तो किसी ने सलाम नहीं किया था, और जब यजीद की बेटी आ रही तो इतना ड्रामा हो रहा है। मेरे दोस्तों, यजीद की बेटी आई, बाप की गोद में बैठ गई, बाप की गोद में बैठ गई, बाप की गोद में बैठ गई, और नजर के सरों पर वाहन के नजर रुकी जहां असगर का सर था। तारीख तबरी ने लिखा है, जैसे यजीद की बेटी ने असगर के सर को देखा तो कहा, बाबा ये सर देखो कितना खूबसूरत है। बाबा इसकी माँ भी तक जिंदा है। जनाब बाप ने कहा, मैं भी तक जिंदा हूं। अरे नौजवानों, शियो, जो सर दुश्मन की बेटी की नजर में इतना खूबसूरत है, बताओ माँ की नजर में क्या होगा, पुपड़ियों की नजर में क्या होगा, चचाओं की नजर में क्या होगा। अब यजीद की बेटी ने नजर की कैदियों पर वाहन के नजर रुकी जहां सकीना खड़ी थी। एकदम देकर कहा, बाबा ये कैदी बड़े थक गए, बाबा ये कैदी बड़े थक गए। क्या आपको कैसे पता चला? बाबा जी छोटी कैदिन को थे, उसके पांव कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। मैं समझ गई हूँ कि ये कैदी बड़े थक गए हैं, ये कैदी बड़े थक गए हैं। अब एकदम यजीद ने शिमिर से पूछा, शिमिर बता, ये जो छोटी कैदिन है इसका नाम क्या है? कहा, यजीद तू पूछ। तू पूछ। यजीद ने पहला सवाल अदब के साथ पढ़ूंगा, वो जो तारीख तबरी में बात है वो नहीं पढ़ूंगा कि कहीं अली की बेटी, कहीं अली की बेटी, कहीं रसूल की बेटी नाराज न हो जाए, तो इनके साथ में नहीं पढ़ता जो अल्फाज है। नहीं, यजीद ने कहा, बता कैदिन तुम्हारा नाम क्या है? सकीना ने मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर पूछा, बताओ कैदिन तुम्हारा नाम क्या है? सकीना ने फिर मुंह खोला, फिर बंद किया। जब तीसरी बता, कैदिन बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सज्जाद के आंखों से खून बहने लगा। यजीद आया कर, मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी खोल ताकि मेरी बहन बात कर सके। हाँ, सकीना की रस्सी खोल ताकि मेरी बहन बात कर सके। अरे बेकाबा के सब नौजवानों, अब यजीद ने शिमिर को कहा कि जाओ इसी कैदिन की रस्सी खोल। जैसे शिमिर नजदीक आया, सकीना ने हाथों से इशारा किया, मुझे हाथ न लगाना, मैं बतूल की बाती, मुझे हाथ न लगाना, मैं सैयदजादी हूँ, मैं बतूल की पोती हूँ। मेरी रस्सी खोले तो मुफीद ज़ैनब खोले, मेरी रस्सी खोले तो सैयद सज्जाद खोले, मेरी रस्सी खोले तो हमार बाप खोले। अब सैयद सज्जाद के हाथ बंधे हुए थे, हथकड़ियां थी। पहले हुक्म हुआ कि हथकड़ियां उतारो, सैयद सज्जाद की हथकड़ियां उतारी गई। अब भेन के करीब आया, नौजवान अली की इज्जत जैसे ही भेन के करीब आया, पहले भेन का गला चूमा, फिर माथा चूमा और कहा, हाँ सकीना, इतनी मोहब्बत है भाई से कि पहले भाई की हथकड़ियां उतरवाई, फिर अपनी रस्सी खुलवाती हो। इतनी भाई से मोहब्बत कि पहले भाई की हथकड़ियां खुलवाई, फिर अपनी रस्सी खुलवाती हो। हाँ, जनाब सैयद सज्जाद ने रस्सी खोली, सकीना की आवाज आई, सकीना की आवाज आई, भैया मैं यजीद से बात करूं? हाँ बहन, मस्जिद लाई गई है। सकीना यजीद के करीब आई, एक हाथ रखा आंखों पर, एक हाथ रखा गर्दन पर। पहला दिन सवाल किया, कैदिन तुमने आंखों पर हाथ क्यों रखा? का यजीद पर्दा हमारे घर से चला, मेरे पुप्पियों के बाल बड़े हैं, उन्होंने बालों का पर्दा किया, मेरे बाल छोटे हैं, मैंने हाथ का पर्दा किया। कैदिन आपने गर्दन पर हाथ क्यों रखा? कहा, यजीद क्या करूं, कूफे से लेकर शाम तक मेरे गर्दन में रस्सी बंधी थी, मेरे गर्दन में जख्म आ गए हैं, मेरे गर्दन में जख्म आ गए। आप कैदिन बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सकीना ने कहा, मेरा नाम बाबा ने अपनी माँ के नाम के ऊपर फातिमा रखा था, लेकिन मोहब्बत की वजह से मुझे सकीना कहते हैं। पर ये कहना था मेरे दोस्तों, क्या कहा, बाबा मिलाऊं, बाबा मिलाऊं, ये कहना था। ये यजीद सच में हुसैन का सर था, वहां से कपड़ा हटाया, जैसे ही बाबा का सर देखा, सकीना दौड़ी कि बाबा से मिलो।
یزید نے آگے سے تازہ نہ دیا، ایسے نہیں، آج اپنے بابا کو بلا، تم تو کہتے ہو موج میں دماغ ہے، اور میں نے سنا آپ کی بابا سے بڑی محبت تھی، آج حسین کو بلا، دیکھو کس طرح آتا ہے، تمہارا یہ کہنا تھا۔ سکینہ نے ہاتھ اٹھا، یا اللہ آج میری عزت رکھ، بابا میری عزت رکھنا، بابا تجھے قسم ہے۔ سکینہ یتیمی کا بابا، بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، بابا تیسری دشمن کی دربار ہے، آؤ بابا میری گود میں۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا۔ یہ بچوں کی عادت ہے، یہ بچوں کی فطرت ہے کہ دن کو اگر ماں ڈانٹے، دن کو اگر ماں ڈانٹے تو سارا دن ماں کو کہے گی بابے کو آنے دے، میں بابے سے شکایت کروں گی کہ آج اماں نے مجھے تماچے مارے۔ ہاں جیسے حسین کا سر سکینہ کی گود میں آیا، بابا کا زخمی سر چوما، بابا آپ کے بھائی سمر نے مجھے تماچے مارے تھے، بابا آپ کے بھائی سمر نے میرے بندے اتارے تھے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے، یا اللہ جن مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، یا اللہ ان کی دعا کو مستجاب کرنا۔ خاص کرے بھائی غلام قمر صاحب اور میرے سامنے بچے، بوڑھے، بزرگ، نوجوان ہیں، ان کو بڑی زندگی عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ ایک ہمارے بہت ہی شفیع، بہت ہی ہمارے قبلہ سید مظفر حسین شاہ، جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، یا اللہ مرحوم کو محمد عالم کے جوہر میں پناہ گزین کر، یا اللہ ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو بڑی زندگی عطا فرما، اور بھی جو مومنات، سادات، غیر سادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو علیہ میں جگہ عطا فرما۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، تمام مومنین کو ہر شریر کی شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر، یہ عالم کا تذکرہ قیامت جاری اور ساری ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم العظمت کا، پوری دنیا میں ہمارے بچے، بوڑھے، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہر میدان میں یا اللہ ان کو ہر مشکلات سے دور رکھ، ان کے فقرات سے پناہ میں رکھ۔ یا اللہ یہ بیچارے مومن تو دور دور سے آئے ہیں، وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے، سکینہ صغرا سے نہ مل سکے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، یہ مومن یا اللہ اپنی بیٹیوں سے جا کر ملے، اپنی بہنوں سے جا کر ملے۔ یا اللہ میرے سامنے بچے، بوڑھے، بزرگ اندر باہر بیٹھے ہیں، سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مومن کی جو مشکلات ہیں وہ حل کر۔ امام زمانہ آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، امام زمانہ آپ کو بھی قسم ہے آپ کی دادی زینب کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو بھی قسم ہے عباس کے بازو کا، امام زمانہ آپ کو قسم ہے اکبر کی برچی کا، امام زمانہ آپ کو قسم ہے اصغر کے چیز کا، امام زمانہ آپ کو بھی قسم ہے سکینہ کی تماشے کا۔ ہماری مشکلات کو دور رکھ، ہر مومن کو اپنی حفاظت میں، اپنے ان کی مال اور جان حفاظت فرما۔ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا اللہ جو مومن بے اولادی ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، لیکن یا اللہ اولاد وہ دے، بیٹا وہ دے جو اصغر کا آزادار، بھائی وہ دے جو عباس کا آزادار ہو، بہن وہ دے جو زینب کے آزادار، یا اللہ بیٹی وہ دے جو سکینہ کے آزادار۔ یا اللہ ہمارے آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور بانیان مجاز کے تمام دینی دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی۔ یہ انجمن کے روح رواں رضا
مرحوم و مقفور رضا الہ آبادی کے لیے ایک صورت فاتحہ اور ایک صورت فاتحہ بھائی مرحوم